مسیح وقت اب دنیا میں آیا، مسیح وقت اب دنیا میں آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، تو کہہ یہ میرا طریق ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جنہوں نے سچے طور پر میری پیروی اختیار کی ہے، میں اور وہ سب بصیرت پر قائم ہیں، اور اللہ سب نقائص سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قبل اس کے موعود آخری الزمان کہ ظہور کی علامات اور ان کی بانی سلسلہ احمدیہ کے وجود مسعود میں پورا ہونے کا ذکر کیا جائے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور احادیث سے اس عظیم موعود کے مرتبے کا ذکر بھی کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان امیین کے سوا وہ اسے ایک دوسری قوم میں بھی بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن میں آپ دوبارہ نازل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لائیں گے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ میری بعثت ثانیہ میرے ظاہری وجود کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ کوئی اور شخص جو خاندان فارس سے تعلق رکھتا ہوگا میری بعثت ثانیہ کا مظہر ہوگا، اور وہ ایسے زمانے میں آئے گا جب ایمان اس دنیا سے بالکل مفقود ہو چکا ہوگا، اور چونکہ امام مہدی کا زمانہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے زمانے میں ظلم سے دنیا بھر چکی ہوگی، ہر طرف فساد و شرارت کا دور دورہ ہوگا، لہذا اس حدیث میں دوسرے لفظوں میں امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرا نام اور جس کی اخلاق و صفات میرے اخلاق و صفات ہوں گے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی اپنے اہل بیت میں سے کہا ہے، جیسا کہ فرمایا، سلمان من اہل البیت، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فارسی خاندان سے مابعوث ہوئے، اور اب یہاں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے قادیان اور حضرت مرزا صاحب کے خاندان کے متعلق مختصر سی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ جلی اللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مشہور ایرانی قوم برلاس کے درخشندہ ستارے تھے، اور آپ کا خاندان ایک شاہی خاندان جس کے فارسی قلب کو دست قدرت کی طرف سے اپنی نہا در نہا مصلحتوں سے ترکی، چینی اور فاطمی خون کا امتزاج بخشا گیا۔ لفظ مرزا دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہزادہ یا شاہی خاندان کے فرد کے حضرت کا خاندان گو مغلیہ خاندان کہلاتا ہے، مگر آپ علیہ السلام پر الہاماً یہ انکشاف کیا گیا کہ آپ دراصل فارسی نسل ہیں۔ ویسے تو ہندوستانی مغلوں کا بھی فارس اور فارسی زبان سے گہرا تعلق ہے،
اور انہوں نے فارسی زبان کی بہت خدمت بھی کی ہے۔ البتہ آپ علیہ السلام کا تعلق برلاس مغل قوم سے تھا۔ قوم برلاس اور دوسرے قبائل جو کہ قدیم زمانے سے فارس میں بس رہے تھے کے متعلق انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ ان کا قدیم نام سیتھین تھا، اور یہ کہ یہ اصل ایرانی قوم تھی۔ آپ علیہ السلام کے مورث اعلیٰ حاجی برلاس، جو کہ نہ صرف برلاس قوم کے سردار تھے بلکہ امیر تیمور جو فارس کا مشہور بادشاہ گزرا ہے کے چچا بھی تھے، جن کی نسل سے ایک برلاس مغل ہادی بیگ جو کہ سمرقند کا باشندہ تھا، شہنشاہ بابر کے عہد حکومت سن 1530 میں اپنے 200 سواروں کے ساتھ پنجاب آ گئے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فارس کا نقشہ دکھا رہے ہیں۔ اس میں سمرقند کے علاقے کی جائے وقوع بھی بتائی جا رہی ہے۔ برلاس مغل ہادی تھے اور ان کے ساتھی اس علاقے سے ہندوستان آئے اور پنجاب میں وہاں آ کر آباد ہوئے، جسے آج قادیان کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی مغلوں کے ساتھ مرزا ہادی بیگ کے اچھے مراسم ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں کا قاضی بنا دیا گیا۔ اسی نسبت سے اس علاقے کا نام شروع میں اسلام پور قاضیاں رکھا گیا، جو کہ رفتہ رفتہ گھٹ کر صرف قاضیاں رہ گیا اور بعد میں قادیان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے آپ علیہ السلام کا حسب نامہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اپنے فارسی النسل ہونے کے متعلق آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل عیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت ابن عربی امام مہدی علیہ السلام کی نسل کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے موعود آخر الزمان کے متعلق لکھا ہے، یکون مولدہ بالصین، یعنی وہ چینی الاصل ہوگا۔ حضرت ابن عربی کی اس عظیم پیشگوئی کے متعلق حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے خاندان میں ترک کا خون ملا ہوگا، کیونکہ اگرچہ سچ وہی ہے کہ جو خدا نے فرمایا کہ یہ خاندان فارسی الاصل ہے، مگر یہ تو یقینی اور مشہود و محسوس ہے کہ اکثر مائیں اور دادیاں ہماری مغلیہ خاندان سے ہیں اور وہ چینی الاصل ہیں، یعنی چین کی رہنے والی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، ایک فارسی الاصل شخص کو امام مہدی بنا کر تمام نشانات کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ایمان کی حقیقت جو دنیا سے اٹھ چکی دنیا میں واپس لائے اور حقیقی اسلام کو دنیا میں پھر سے روشناس کرائے۔ عجب نوریست در جانے محمد، عجب لالیست در کانے محمد، ندانم ہیچ نفس در دو عالم، کہ دارد شوکت و شان محمد، عجب نوریست در جان محمد، عجب لالیست در کان محمد۔ قرآن کریم کے متعلق
احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں اور بزرگان امت کی پیش خبریوں سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور بعثت کا زمانہ 13ویں صدی کے اواخر یا 14ویں صدی ہجری کے شروع سے ہرگز تجاوز نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین کی طرف اپنے حکم و امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ امر تدبیر یعنی دین حق آسمان کی طرف چڑھ جائے گا جس کی مقدار 1 دن ہوگی، اور وہ تمہارے اندازے کے مطابق وہ دن 1000 سال کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام کی ابتدائی 3 صدیوں کو خیر القرون یعنی بہترین صدیاں قرار دیا ہے۔ گویا آسمان سے زمین کی طرف تدابیر امر 3 صدیوں میں ظہور میں آئی، اور پھر 1000 سال کی مدت میں ایمان دوبارہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور 13 صدیوں کے بعد مکمل طور پر اس دنیا سے اس کی حقیقت اٹھ گئی۔ ایسے زمانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان ثریا پر ایمان جا کے معلق ہو جائے گا اور زمین اس کی برکات سے محروم نظر آئے گی، تو ایک فاسد عقل شخص اسے دوبارہ دنیا میں واپس لے آئے گا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق 13 صدیوں کے بعد حقیقی ایمان کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا تھا، لہذا ثابت ہوا کہ اس ایمان کو ثریا سے واپس لانے والے شخص نے 14ویں صدی میں ہی مبعوث ہونا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 صدیوں کے گزرنے کے بعد نشانات کا ظہور شروع ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ المئتین پر آنے والا الف لام 1000 سال کے بعد کی 2 صدیوں کی طرف اشارہ ہو، اور اسی وقت یعنی 1200 سال کے بعد ظہور مہدی ہوگا۔ اب واضح ہے کہ 12 صدیوں کے بعد علامات مہدی ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور پھر 13ویں صدی کے آخر میں 14ویں صدی کے مجدد یعنی امام مہدی کا ظہور ہوگا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 1240 سال گزر جائیں گے تو اس کے بعد امام مہدی مبعوث ہوں گے۔ اس کے علاوہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور امام مہدی ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ چنانچہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش سن 1250 ہجری میں یعنی 13ویں صدی ہجری میں ہوئی، اور صدی کے آخر میں یعنی سن 1290 ہجری میں آپ علیہ السلام کو مکالمہ مخاطبہ وحی الہام کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح عیسائیوں کی عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال میں آخری زمانے کے متعلق حضرت دانیال کے مکاشفہ کا ذکر ہے، جس میں خدا نے کئی باتوں کا انکشاف کیا، اور اس میں لکھا ہے 1290 دن ہوں گے، مبارک ہے وہ جو انتظار کرتا ہے۔ عہد نامہ قدیم دانیال باب 12 آیت 9۔ اور یہی وہ زمانہ تھا جب عیسائی حضرات انتہائی شدت اور بے صبری سے مسیح کی دوبارہ آمد کے منتظر تھے۔ مشہور مسیحی اسکالر J.B. ڈمبل اپنی کتاب دی اپوائنٹڈ ٹائم مطبوعہ لندن میں لکھتے ہیں، The New Era, all the 9 methods in both diagram is 5896 and half, hour 1898 and quarter by Paul Ziegler. Mr. J.B. ڈمبل سن 1898 کے اپریل تک امید کرتے تھے کہ مسیح کی آمد ثانی ہو جائے گی،
اس پرانی کتاب کا انٹرنیٹ ریفرنس آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اس موضوع پر اور بھی بہت سی کتب عیسائی کلیساؤں کی طرف سے لکھی گئیں، جس میں 19ویں صدی کے اختتام ہی کو مسیح کی دوبارہ آمد کا وقت قرار دیا گیا، جس میں سے ایک کتاب جیزس از کمنگ ہے، جس کا لنک آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسے آپ آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب کرائسٹ سیکنڈ کمنگ ہے، اسے بھی آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ ان تمام حوالہ جات کے علاوہ ہندو اور سکھ مذہب میں بھی ایک مسلح یعنی امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جو منشاء الہی سے تحریف سے بچ گئی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ یہ مذاہب بھی ایک دور میں خالص توحید پر قائم تھے، مگر بعد میں شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ لہذا ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرشن کے نام سے ایک مسلح یا نبی بھیجا تھا، جس کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور کرشن علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشخبریاں بھی کی تھیں، جو آج بھی ہندوؤں کی مذہبی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح کرشن علیہ السلام کی اپنی آمد ثانی کے متعلق بھی بہت سی پیشگوئیاں ملتی ہیں، جس میں ان کی آمد ثانی کا زمانہ بھی سن 1844 کے بعد کا دور ہے، جس کا ایک حوالہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ بھجن مہاتما سورداس جی 1,900 سے اوپر ایسا یوگ پڑے، 67 ورش تک ست یگ بیتے دھرم کی بیل بڑھے، یعنی 1900 سال بکرمی بمطابق 1844 واقعہ ہوگا، سچے دھرم کی بیل خوب پھیلے پھولے اور پھلے گی۔ پھر اسی طرح حضرت بابا گرو نانک نے بھی اس عظیم ماؤت کی آمد کے متعلق فرمایا، آون 78 جاون 97 اور بھی اٹھسی مرد کا چیلا، یعنی ایک خاص مدت 1821 سے 1840 کے درمیان مرد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اٹھے گا، اور عین اس مدت کے درمیان سن 1835 میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش ہوئی، اور اس طرح یہ عظیم و شان پیش گوئی بھی آپ علیہ السلام کی ذات میں پوری ہو گئی۔ یہاں جس دور کا ذکر ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، کیونکہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اسی طرح ان کا کامل غلام بھی تمام عالم کے لیے مبعوث ہونا چاہیے۔ لہذا اس موعود کو یہود و نصارہ مسیح، ہندو کرشن اوتار، سکھ کلکی اوتار، اور مسلمانوں کے لیے وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، اور یہی وقت اس عظیم موعود کے آنے کا ہر مذہبی کتب میں پایا جاتا ہے، اور یہی وہ مبارک وقت ہے جب بانی سلسلہ احمدیہ نے خدا سے الہام پا کر مسیح و مہدی اور کرشن ثانی ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ لہذا یہ تمام پیش گوئیاں ان کے حق میں عظیم الشان نشان اور گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا۔ آخری زمانے میں آنے والے موعود کے علاقے، وطن اور بستی کے متعلق بھی بڑی وضاحت و صراحت سے پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ بائبل اور احادیث میں آنے والے موعود کا ظہور
مشرقی علاقے سے قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بائبل میں لکھا ہے، جیسے بجلی پورب مشرق سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موعود آخری الزماں کی بعثت کا علاقہ مشرق ہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم ایک سفید مینارہ کے پاس دمشق کے مشرق کی جانب نازل ہوں گے۔ دراصل اس حدیث سے مراد دمشق کے مشرق میں نزول مسیح ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت یہاں بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے اور مادی کی بادشاہت کے لیے زمین تیار کریں گے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ قادیان دمشق کے عین مشرق میں واقع ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے۔ یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کا نام اور ملک بھی بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور وہ مہندی کے ساتھ ہوگی جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس علامت کے مطابق حضرت بانی سلسلہ احمدیہ ملک ہندوستان میں مبعوث ہوئے اور پیشگوئی کے مطابق آپ علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا۔ پھر احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے دوسرے نام کے متعلق بھی لکھا ہے، یعنی جب قافلے غلام کی بیعت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر لکھا ہے الغلام القائم، کہ غلام سے مراد امام مہدی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ امام مہدی کا نام غلام احمد ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان کے قدیم باشندوں کو بھی قدیم زمانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے روحانی فرزند اور غلام امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی پیش خبری دی گئی، تاکہ تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ ان پر ایمان لے آئیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، ہندوؤں کے 18 پرانوں میں سے کلکی پران کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہے کہ یہ پورا پران آخری زمانے یعنی کل یگ میں مبعوث ہونے والے کرشن اوتار یعنی مسیح کرشن یا کرشن ثانی کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہاں اس کے پہلے منتر کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا پہلا لفظ ہی احمد ہے۔ احمد نے اپنے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت یعنی قانون، شریعت یعنی قرآن کو پوری طرح، پوری طاقت، پوری سمجھ و عقل سے حاصل کیا کہ میں اس سے سورج کی مثل ہو رہا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے رشی کے مبعوث ہونے کی پیشگوئی پائی جاتی ہے جو اپنے سے پہلے ایک نہایت بلند ترین مرتبہ رکھنے والے، کامل عالمگیر اور دائمی شریعت لانے والے، افضل الرسل، مہارشی اور بے حد تعریف کے قابل شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند ہوگا، اور وہ اپنے روحانی باپ سے پوری طرح، پوری عقل، سمجھ اور طاقت کے ساتھ کامل شریعت حاصل کرے گا۔ اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر یہی نہیں، ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی بستی کا نام بھی بتایا ہے۔
آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ایک بستی میں ظاہر ہوگا جس کا نام قدا ہوگا۔ حدیث کی ایک اور کتاب بحار الانوار میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہے، البتہ وہاں قدا کے بجائے کرا لکھا ہے، جو کہ سہو کاتب معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ہندوؤں کی مذہبی کتاب اتھر وید میں بھی ایک عظیم رشی کی آمد کے متعلق لکھا ہے۔ اس رشی کے بہادری دکھانے کا مقام قدون ہوگا۔ قدا، قدون اور قادیان کے الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مختلف زبانوں میں الفاظ کی شکل عموماً بدل جاتی ہے۔ یہ بات ہر ایک کو مسلم ہے۔ مثلاً اردو میں یسوع کہتے ہیں، جبکہ انگریزی میں جیزس، اردو میں امریکہ کہا جاتا ہے جبکہ انگریزی میں امریکہ۔ لہٰذا جیسا کہ بانی سلسلہ احمدیہ فرماتے ہیں، پیش گوئی میں خدا کا لفظ بھی آیا ہے جو سری قادیان کی جانب اشارہ ہے۔ پاس تمام مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ مادی موعود قادیان میں پیدا ہوگا۔ سو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات میرے اختیار میں تو نہیں تھی کہ میں ان کتابوں میں جو اس زمانے سے 1000 برس پہلے شائع ہو چکی ہیں اپنے گاؤں قادیان کا نام لکھ دیتا، بلکہ یہ تمام اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مامور اور امام آیا کرتے ہیں ان کو قبول کرنا اور ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تمام برکتیں ان سے وابستہ کر دی جاتی ہیں اور ان کے بغیر ہر طرف تاریکی اور جہالت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا کے مقرر کردہ امام کو قبول کیے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیعت اور اطاعت کرنے کے متعلق تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جس نے امام مہدی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے، ظہور مہدی آخر زمان ہے، سنبھل جاؤ کہ وقت امتحان ہے۔ اگر پوچھے کوئی عیسیٰ کہاں ہے تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے، تو کہہ دو اس کا مسکن قادیاں ہے۔ موعود آخری الزمان کے حلیے اور جسمانی خد و خال و صفات کے متعلق بھی مختلف روایات و احادیث میں تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کے سامنے صحیح بخاری سے 2 روایات کا ذکر کر رہے ہیں۔ معراج کی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ سرخ رنگ، گھنگریالے بال، چوڑا سینہ رکھتے تھے، جبکہ دجال کے مقابل آنے والے حضرت مسیح موعود کا حلیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی اس حضرت عیسیٰ کا رنگ گندمی ہوگا اور اس کے بال سیدھے ہوں گے
जो कंधों तक आएंगे। यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसीह के दो मुख्तलिफ हुलिये बयान करने से ये बात और अच्छी तरह वाज़ेह हो जाती है कि उम्मत में ज़ाहिर होने वाले मसीह माऊद और हज़रत ईसा दो अलग अलग शख्सियतें हैं, और मज़ीद ये कि हज़रत मिर्ज़ा साहब पर इस पेशगोई की तमाम अलामात पूरी उतरती हैं। इसके अलावा किताब इक़्तिराबुस्साअ में दर्ज मुख्तलिफ अहादीस की रूह से हुलिया मसीह मौद। हुलिया उनका ये है: गंदुम रंग, गोश्त कम, म्याना कद, कुशादा पेशानी, ऊंची नाक, पतला बांसा कमान अबरू, दोनों भौंओं में फ़र्क, आँख स्याह, चश्म सुरमगी, चमकदार, दांत जुदा जुदा, दाहिने गाल में काला तिल, मुंह ऐसा रोशन जैसा चमकता तारा, घनी दाढ़ी, हथेली में अलामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुशादा रान, रंग अरबी, बदन इसराइली, ज़ुबान में बोझ यानी लुकनत, जब बात करने में देर होगी तो बाईं रान पर सीधा हाथ मारेंगे। ये तमाम सिफ़ात व अलामात हज़रत अक़दस मसीह माऊद बानी सिलसिला अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के वजूद में हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी उतरती हैं। इसके अलावा आने वाले मसीह के मुतल्लिक ये भी बयान किया गया है कि वो दो ज़र्द चादरों में आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाला मसीह दो ज़र्द चादरों में आएगा, क्योंकि इस हदीस में तमसीली और अलामती अंदाज इख्तियार किया गया है, लिहाजा ये ताबीर तलब है। ज़र्द रंग से मुराद इल्म ताबीर रोया में बीमारी होती है, जैसा कि ताबीर रोया यानी ख्वाब की ताबीर की मशहूर किताब तातीरुल अनाम में लिखा है, ख्वाब में कपड़े की जर्दी देखने से मुराद उस शख्स की बीमारी है जिसकी तरफ उस कपड़े की निस्बत की जाती है। पस हदीस के मुताबिक कि मसीह माऊद जब ज़ाहिर होंगे तो उन्हें दो मुस्तकिल और दायमी मर्ज़ लाहिक होंगे, जिसका जिक्र वो अपनी किताब अरबईन में करते हैं। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वो जो ज़र्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में ज़िक्र है कि उनमें मसीह नाजिल होगा, मेरे शामिल हाल हैं, जिनकी ताबीर इल्म ताबीर रोया की रूह से दो बीमारियां हैं। सो एक चादर मेरे ऊपर के हिस्से में है कि हमेशा सर दर्द और दौराने सर और कई ख्वाब और तशन्नुज, दिल की बीमारी, दौरा के साथ आती है, और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्सा बदन में है वो ज़ियाबितस है कि एक मुद्दत से दामनगीर है। इसी तरह सफ़ेद मीनारा भी एक अलामत के तौर पर बयान किया गया है। ख्वाबनामा कबीर में दर्ज है कि हज़रत इब्न सैरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ख्वाब में मीनारा देखने वाला ऐसा शख्स है जो लोगों को राह दीन की तरफ दावत देता है। अगर ख्वाब में देखे कि उसने मीनारा बनाया है, दलील है कि नेक काम करेगा और अहले इस्लाम की जमात को जमा करेगा। इसकी एक और ताबीर ये भी है कि मसीह मौद का नज़ूल ऐसे दलाइल के साथ होगा जो दूध की सफ़ेदी की तरह बेऐब होंगे और उसकी रोशनी दूर दूर तक नज़र आएगी। लेकिन चूंकि हज़रत मसीह मौद का ये तरीक़ था कि जहाँ तक मुमकिन और जायज़ हो हर पेशगोई को ज़ाहिर में भी पूरा करने की कोशिश फरमाते थे, चुनाचे बतारीख़ 13 मार्च 1900 में आपने मिनारतुल मसीह कादियान की बुनियाद रखी ताकि इस मीनारे की रोशनी खुदाई नूर के लिए एक ज़ाहिरी अलामत भी बन जाए। मसीह वक्त अब दुनिया में आया, मसीह वक्त अब दुनिया में आया,
दिन है दिखाया। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसे देखो तो उसकी ज़रूर बैत करना, ख्वाह तुम्हें बर्फ़ के तोदों पर घुटनों के बल भी जाना पड़े, क्योंकि वो खुदा का खलीफा मेहदी होगा। मऊद आखिरी ज़मां की उम्र और अरसा हयात के मुताल्लिक मुख्तलिफ अहादीस व रवायात मिलती हैं। ये रवायात बादियो नज़र में बाहम मुताज़ाद और एक दूसरे से मुतबाइन नज़र आती हैं, लेकिन अगर इन अहादीस का बनज़र गायब मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये रवायात हरगिज़ एक दूसरे से मुखालिफ नहीं, बल्कि मऊद आखिरी ज़मां की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और जहतों को मद्देनज़र रखकर ये पेशगोइयाँ की गई हैं। फिर जब इन रवायात में मज़कूर उम्र के मुतल्लिक बयान की गई पेशगोइयों के मुताबिक हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर ये रवायात हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की ज़िंदगी पर सादिक आती हैं। बवक्त दावा उम्र 40 बरस होगी। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी औलाद में से इमाम मादी ज़ाहिर होगा जिसकी उम्र 40 साल होगी, उसका चेहरा रोशन सितारे की तरह चमकता होगा। एक और हदीस में आया है, उनकी उम्र ज़ुहूर के वक्त 40 बरस होगी। इन रवायात के ऐन मुताबिक हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया ने दावा फरमाया तो आपकी उम्र 40 बरस थी। आप बरोज़ जुम्मा 14 शवाल सन 1250 हिजरी में पैदा हुए, जिसका जिक्र करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 40 बरस तक पहुंची तो खुदा ताला ने मुझे अपने इल्हाम से मुशर्रफ किया और ये अजीब इत्तिफाक हुआ कि मेरी उम्र के 40 बरस पूरे होने पर सदी का सर भी आ पहुंचा। तब खुदा ताला ने इल्हाम के ज़रिए मेरे पर ज़ाहिर किया कि तू इस सदी का मुजद्दद और सलीबी फितनों का चारागर है। फिर एक और जगह आप फरमाते हैं, ये अजीब अम्र है और मैं इसको खुदा का एक निशान समझता हूँ कि ठीक 1290 हिजरी में खुदा ताला की तरफ से ये आजिज़ शर्फ़े मुकालमा व मुखातबा पा चुका था। इसी तरह अहादीस में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत यानी इमामत का ज़माना भी बताया गया है, जैसा कि हदीस में है, इमाम मादी अपने क़याम के वक्त से 20 साल जिंदा रहेंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो यानी इमाम मादी 20 साल तक हुकूमत करेगा। एक और हदीस में आया है, वो यानी इमाम मादी 19 साल और चंद महीने हुकूमत करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने बैत लेने का आगाज़ 23 मार्च 1889 को फरमाया। इस तरह ता वफ़ात आप अलैहिस्सलाम की उम्र 19 साल 2 माह 3 यौम बनती है। इस तरह ये अलामत हज़रत अक़दस के हक़ में 100% पूरी होती है। इसी तरह मसीह मऊद की बादज़ नज़ूल उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। मसीह मऊद को वही इल्हाम का शर्फ करीबन 40 साल रहेगा। आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसीह मऊद बादज़ नज़ूल 40 बरस तक रहेंगे, फिर वफ़ात पा जाएंगे। एक रिवायत में उम्र 45 साल बयान हुई है। एक और रिवायत में उम्र 39 बरस बयान की गई है। साहिब इक्तराब सा लिखते हैं उम्र उनकी 40 बरस होगी। एक रिवायत में है कि 30-40 के बीच होगी। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया, मसीह मऊद की बाद ज़हूर उम्र के बारे में बज़ाहिर खासा इख्तलाफ पाया जाता है।
लेकिन अगर हम अपने रोज़मर्रा मुहावरों पर गौर करें तो मालूम होगा कि बाज़ औक़ात कसर के बजाय पूरा अदद बयान कर दिया जाता है। जो करीब तर होता है वही बात यहाँ है। इसी का जिक्र करते हुए इक्तराबुल साआ में लिखा है, दूसरी रिवायत में 45 वर्ष आए हैं, सो मुद्दत कुछ कलील मनाफी मुद्दत कसीर के नहीं है। इस तरह अहादीस की रूह से मसीह मौत की तमाम उम्र 70-80 साल के करीब होगी। हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की उम्र के बारे में जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सन 1290 हिजरी में 40 साल थी जब आपको वही इल्हाम का शर्फ हासिल होना शुरू हुआ था और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात 24 रबीउल सानी सन 1326 को हुई। इस लिहाज से इनकी तमाम उम्र तकरीबन 76 साल बनती है और इस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजीम पेशगोई भी आप अलैहिस्सलाम के हक़ में पूरी हो जाती है। फिर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि बानी सिलसिला अहमदिया को खुदा ताला ने बहुत पहले से ही उनकी उम्र के बारे में एक अंदाज़ा बता दिया था। खुदा ने मुझे वादा दिया है कि मैं 80 बरस या 2-3 बरस कम या ज़्यादा तेरी उम्र करूँगा। इसके अलावा एक और इल्हाम जो उनको अपनी उम्र के मुतालिक हुआ, 80 या उस पर 5-4 ज़्यादा या 5-4 कम। फिर एक जगह हजूर खुद फरमाते हैं, जो ज़ाहिर अल्फाज वही के वादे के मुतालिक हैं वो तो 74 और 86 के अंदर अंदर उम्र की तयन करते हैं। चुनाचे इस पेशगोई के ऐन मुताबिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 76 साल की उम्र में फौत हुए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई झूठा कौल इल्हाम बनाकर हमारी तरफ मंसूब करता तो हम यकीनन उसको दाएं हाथ से पकड़ लेते और उसकी शहरग काट कर उसको हलाक कर देते। इस आयत से मालूम हुआ कि गोया अगर कोई झूठा इल्हाम बनाकर खुदा की तरफ मंसूब करे तो वो जल्द हलाक हो जाता है। और चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सदाकत की कसौटी में 23 साल दावाए वही इल्हाम के बाद जिंदा रहे, इसलिए कोई मुद्दई इल्हाम वही जो अपने दावे में सच्चा ना हो इतना अरसा जिंदा नहीं रह सकता जितना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे। इस मेयार को तमाम मुसलमान तस्लीम करते हैं, हत्ता कि बाइबल में भी आया है। खुदावंद यूं कहता है कि उन नबियों की बाबत जो मेरा नाम लेकर नबूवत करते हैं, जिन्हें मैंने नहीं भेजा, ये नबी तलवार और काल से हलाक किए जाएंगे। फिर एक और जगह आता है, और वो झूठा नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाएगा। अब हम बानी सिलसिला अहमदिया हज़रत मसीह मौऊद, जिन्हें करीबन 40 साल तक वही इल्हाम का शर्फ हासिल रहा और जिनकी तबई वफ़ात हुई, का एक इक़्तिबास आपके सामने पेश करते हैं। कोई ईमानदार खुदाए अज़ व जल की निस्बत इन अफ़आल को मंसूब कर सकता है कि एक शख्स को वो दावाए इल्हाम के बाद 30-32 बरस की मोहलत दे और दिन ब दिन इसके सिलसिले को तरक्की बख्शे, और ऐसे वक्त में जबकि इसके साथ एक आदमी भी नहीं था, ये बिशारत उसको दी कि लाखों इंसान तेरे सिलसिले में दाखिल किए जाएंगे। खुदा तुझे तमाम दुनिया में शोहरत देगा और बड़े बड़े निशान तेरे लिए दिखलाएगा, और खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा जब तक वो रुश्द और गुमराही में फ़र्क कर ना दिखलावे। और दुश्मन जोर लगाएंगे और तरह तरह के मकर और फरेब और मंसूबे इस्तेमाल करेंगे, मगर खुदा उन्हें नामुराद रखेगा। खुदा हर एक कदम में तेरे साथ होगा,
اور ہر ایک میدان میں تجھے فتح دے گا۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کا ماننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔